اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے قرآن کو ایک خوبصورت انداز میں سیکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں جو ایک ایک آیت کو دل میں بسا جائے، جو مختصر انداز میں بہت کچھ دل میں بٹھا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کو سیکھیں گے، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سوچئے ہم ایسی چیز پر ایمان لے کر آتے ہیں جو ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں، نہ کبھی جنت دیکھی، نہ دوزخ، نہ اللہ کو دیکھا، نہ ہی فرشتے، مگر پھر بھی ہم دل سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ارے یہی تو ایمان کامل ہے، کیونکہ ہمارا دل جانتا ہے کہ جو نظر نہیں بھی آ رہا وہ سب سچ ہے، وہ ہمارے رب کی جانب سے ہے۔ ایمان صرف ماننے کا نام نہیں، یہ ایک اعتماد ہے اللہ پر، اس کے وعدوں پر اور اس کے انصاف پر۔ جب دنیا ہمیں توڑ دیتی ہے اس وقت بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے، اگرچہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یہی ہے انسان کا غیب پر ایمان اور اللہ پر توکل۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ صرف نماز کو پڑھنے کی بات نہیں، ذکر کیا گیا کہ نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی نماز کو زندگی کا مرکز بنانا ہے۔ نماز کو وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ دل سے ادا کرنا ہے، ایسی نماز جو دل کو جھکا دے، جو آنکھوں سے آنسو نکال دے اور ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ نماز تو اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو کا بہترین ذریعہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ خرچ کرنا صرف دولت نہیں، ارے یہ دولت کے ساتھ آپ کا وقت بھی ہو سکتا ہے، آپ کی محبت بھی ہو سکتی ہے، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا علم، یا صرف اور صرف ایک دل سے کی جانے والی کسی کے لیے آپ کی دعا بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے سچے بندے وہ ہیں جو اپنے پاس موجود چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے بانٹتے ہیں، چاہے وہ کتنے کم کیوں نہ ہو۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں متقین کی 3 صفات سکھائیں اور بتائیں کہ نمبر 1 وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 2 وہ دل سے نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 وہ جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو سوال اب صرف اتنا ہے کہ کیا یہ صفات ہم میں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر قرآن ہم سے بات کرے، اور اگر نہیں تو شاید ہم نے قرآن کو صرف الفاظ سمجھا، ہدایت سمجھ کر نہیں پڑھا۔ تو اب سے ہدایت سمجھ کر پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں قدم قدم پر کامیابی نصیب کرے اور ہمارے ایمان کو مزید مضبوط بنائے۔ اللہم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔